اسلامی کیلنڈر میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جی ہاں، صرف ایک رات جو کسی کی بھی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں اسی غیر معمولی رات لیلۃ القدر کی۔ 83 سال سے بھی زیادہ، یہ صرف کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ اس ایک خاص رات میں کی گئی عبادت کا انعام ہے۔ ذرا سوچیں تو، صرف ایک رات کی نیکی 83 سالوں کی مسلسل عبادت پر بھاری پڑ جائے، یہ خیال ہی کتنا حیران کن ہے نا؟ اچھا، تو یہ بات آئی کہاں سے؟ اس کی بنیاد ہے خود قرآن کی یہ آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ یہ کوئی انسانی حساب نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آخر ہے کیا یہ لیلۃ القدر، اور آخر کیوں ایک رات کو اتنی زبردست اہمیت دی گئی ہے؟ چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ لیلۃ القدر، اس کا مطلب ہے طاقت کی رات یا تقدیر کی رات۔ تو یہ صرف عبادت کے ثواب کی رات نہیں، بلکہ یہ وہ رات بھی ہے جب کائنات کے بڑے فیصلے لکھے جاتے ہیں، جب تقدیریں طے ہوتی ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اس ایک رات میں کی گئی کوئی بھی نیکی 1000 مہینوں یعنی تقریباً ایک پوری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ تو اس رات ہوتا کیا ہے آسمانوں پر؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات، اللہ کی آخری کتاب قرآن کا نزول اسی رات شروع ہوا۔ پھر فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات فجر ہونے تک سراسر سلامتی اور رحمت والی ہوتی ہے۔ گویا زمین و آسمان اس رات ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک واقعہ ایسا ہے نا جو اس رات کی ہر چیز پر بھاری ہے، اور وہ ہے قرآن کا نزول۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ صرف ایک کتاب کا اترنا نہیں تھا، یہ تو انسانیت کے لیے اللہ کے آخری پیغام کی شروعات تھی۔ اسلام کی بنیاد وہیں سے پڑی۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے تو لیلۃ القدر کی رات پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل نے 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ رات اتنی طاقتور ہے تو پھر یہ ہوتی کب ہے؟ اور یہیں سے اس رات کا سب سے پراسرار پہلو شروع ہوتا ہے، اس کی تلاش۔ ایک سیدھا سا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ خاص رات آخر کب ہوتی ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک تاریخ بتائی ہی نہیں گئی۔ اس کے پیچھے گہری حکمت ہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ لوگ صرف ایک رات پر اکتفا نہ کر لیں، بلکہ کوشش کرتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں۔ یہ جو تلاش ہے نا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ تو پھر ڈھونڈنا کہاں ہے؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان پر نظر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ انہی میں سے کسی ایک رات میں وہ قیمتی لمحہ چھپا ہوا ہے۔ اور یہ جو طاق راتوں پر اتنا زور ہے، یہ اس حدیث کی وجہ سے ہے جو حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جس سے اس تلاش کو ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ تو اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رات کیا ہے اور اسے کب تلاش کرنا ہے، تو سب سے اہم سوال، اگر یہ رات مل جائے تو اس کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے؟ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جب آخری 10 دن شروع ہوتے تھے تو آپ رات بھر جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں سخت محنت کرتے۔ کمر کس لینا کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیاوی کاموں کو ایک طرف رکھ کر خود کو پوری طرح اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ تو اس رات اللہ سے جڑنے کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے افضل تو نماز میں کھڑا ہونا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی ہے، اللہ کو یاد کرنا یعنی ذکر کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر لمحہ دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جائے۔
اللہ کو یاد کرنا، تسبیح پڑھنا، یہاں تک کہ صرف سوچ میں اللہ کو یاد رکھنا بھی اس رات کی برکتیں پانے کے لیے کافی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں 2 سب سے اہم سوالات پر۔ کیا اس رات کی کوئی پہچان ہے، کوئی نشانیاں ہیں؟ اور اگر یہ مل جائے تو وہ کون سی ایک خاص دعا ہے جو ضرور مانگنی چاہیے؟ روایات میں کچھ نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، موسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، آسمان بالکل صاف اور روشن ہوتا ہے، اور ایک بہت خاص نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاؤں میں تپش نہیں ہوتی، بالکل نرم روشنی ہوتی ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ یہ سوال ہی اس رات کی سب سے بہترین دعا کی وجہ بنا۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ سوچیں کتنا اہم اور عملی سوال تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا یہ مختصر لیکن بہت گہری دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہی اس رات کی روح ہے، اللہ سے بس معافی مانگنا۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر سچے دل سے گزاری گئی صرف ایک رات ایک پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے، تو یہ سوچ ہمارے ہر آنے والے لمحے کو گزارنے کا انداز کیسے بدل سکتی ہے؟